بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے پلس کا خصوصی پروگرام سچ کی تلاش۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آئی پی سی۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ مخالف جماعتوں کو اب تقسیم کی جائیں گی، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو۔ اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ کیا شاید آپ سے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی لے لی جائے گی۔ تو آپ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، 2000 سے آپ سیاست میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، تو کیا فرمائیں گے کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے مہربانی کی، آپ نے شفقت کی اور آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ موجودہ فیصلہ آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی منطق ہے۔ بظاہر تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریویو میں ڈیسیجن ہے، لیکن اس میں چونکہ میں بھی ہسٹری اور لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے جو پاکستان کا جو یہ جورسپروڈنس ہے، جو پاکستان کی لاز ہیں، اس میں ریویو کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ویورز کو بتانے کے لیے کہ ریویو کیا ہوتا ہے جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ریویو کرتے ہیں تو اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ریویو یہ ہوتا ہے جی کہ آپ ایک ڈیسیجن ایک آنریبل کورٹ نے کر دیا ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف آپ جاتے ہیں، اور اس کی مینٹینیبلٹی بھی تب ہوتی ہے کوئی ایسا لیگل پوائنٹ جو اس بینچ سے صرف نظر ہو گیا ہو، اگنور ہو گیا ہو، لیکن اس پوائنٹ کی آئین میں، قانون میں اور جو مروجہ سسٹم ہے اس کے تحت اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت بنتی ہو، تو اس بنیاد پہ آپ ریویو میں جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ریویو میں ججز وہ بیٹھتے ہیں جو ابھی تک جو یہ جورسپروڈنس کی پوری جو تاریخ ہے جوڈیشری کی، کہ اس میں وہی ججز بیٹھتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ریویو میں گئے ہیں تقریباً کوئی 1 سال کے بعد گئے ہیں جی، کہ آنریبل سپریم کورٹ کے فل بینچ کا جو ورڈکٹ تھا وہ بڑا واضح تھا، دو ٹوک تھا، اور اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا، پھر اس پہ یہ انکوائری گئے تھے، کوئریز میں گئے تھے الیکشن کمیشن کہ ہمیں وضاحت کی جائے گی، تو انہوں نے 2 ٹوک وضاحت کر دی تھی جی کہ اس پہ امپلیمنٹ کریں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ، آنر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ کی توہین کی، اس کے اگینسٹ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے جی کہ دیکھیں جی آپ کا ایک ورڈکٹ آیا ہے، آپ کے ورڈکٹ پہ یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے جی۔ وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اور ایس آئی سی کی جو پٹیشن، مختلف لوگوں کی پٹیشن تھی جن کو یہ ریلیف ملا تھا جی کہ وہ جو ہے وہ آپ جائیں، تو وہ بھی سال سے کوئی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دیکھا آپ نے آئین کی آرٹیکل امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ آئی، ججز کو بھرا گیا، فل ان دی بلینکس کی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری میجارٹی ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے من مرضی کی، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مینیپولیشن کی، قانون کی کہتے ہیں نا ناک کو مروڑ کے من مرضی کی سپریم کورٹ ترتیب دی۔ 26 بظاہر تو اس کو 26 امینڈمنٹ کا نام دیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ نے پاس کی ہے جی، لیکن ہمارا یہ ورشن ہے، ہمارا یہ ایک ایڈمیٹڈ اور کیلکولیٹڈ ورژن ہے کہ جناب یہ تو پارلیمنٹ عوام کی پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، یہ تو لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ بھی نہیں، یہ تو دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے الیکشن ہے، اس کو تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو بطور احتجاج پارلیمان میں بیٹھے ہیں، تو اس کی جو پارلیمان خود جو فارم 47 کی ہو تو ان کی بنائے گئے قوانین کی کیا اہمیت ہوگی؟ یہ میں تھوڑا سا اب میرا جواب لمبا ہو رہا ہے، تو اس بنیاد پہ یہ جو کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ اس کی مثال پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی، پوری دنیا کی ہسٹری میں نہیں ملتی، اور یہ بالکل آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں،
اور بڑے لمبے عرصے تک اس کے اثرات رہیں گے. سر یہ بتا دیں کہ اب اس فیصلے کے بعد اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے؟ آپ تحریک کب چلائیں گے؟ چونکہ آپ کا جو نظریاتی ورکر ہے، نظریاتی جو کارکن ہو، آپ سے تحریک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر کب نکلیں گے، آپ لوگ عوام کو موبلائز کب کریں گے؟ پولیٹیکل ایکٹیوائزیشن تو ہم 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے لیڈر جیل میں ہے، سب کچھ ہے، آپ کے اسیران جیل میں ہیں، آپ کی لیڈرشپ ساری جیل میں ہے. سردار صاحب، کیا آپ ملک میں جمہوریت سمجھتے ہیں؟ رول آف لا سمجھتے ہیں؟ آئین کی عملداری سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مارشل لا نہیں ہے، یہ پرو مارشل لا ہے، پلس مارشل لا ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں پرو مارشل لا والے، بیٹھے مارشل لا پلس ہے. آپ کے کیا آپ کو کوئی جو ہمیں آئین پاکستان کی جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو بیسک جو ہماری وہ انسانی حقوق کے جو چارٹرز ہیں، جو جہاں سے آئین پاکستان شروع ہوتا ہے کہ آپ اسمبلی کر سکتے ہیں، آپ اسپیچ کر سکتے ہیں، آپ تحریر کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنے کوئی نہیں دے رہا. پنجاب میں آپ کو کچھ نہیں کوئی نہیں دے رہا. کراچی اور سندھ میں جو ورکر کرتا ہے، یہ بلوچستان میں کرتا ہے، یہ کشمیر میں کرتا ہے، یہ گلگت پاکستان یا یہاں اسلام آباد میں کرتا ہے، تو ان کا پرچے درج کر دیتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے درج کر دیتے ہیں. پھر آپ کا آئین کہاں ہو گیا جی؟ ہم احتجاج کریں تو ہم ٹیررسٹ ٹھہرے، ہم غدار ٹھہرے. مخالفین احتجاج کریں تو وہ یہاں پہ آپ کے ریڈ زون میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جی. یہ دوہرا نظام ہے. تو دیکھیں جی، ہم جس انداز میں ہمیں الیکشن لڑے، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہم سب سے پہلے تو ہماری پارٹی کو بین کیا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارا اس کے بعد جو جس انداز میں ہمیں نشانات الاٹ کیے گئے، میں کیا کیا نشانات کے بتاؤں سردار صاحب، کیا کیا ہمیں نشان ملا. اس کے باوجود عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا اور 180 سیٹ جیت کے آئے، 233 سے جیت کے آئے. اور آپ کی وساطت سے میں بتاتا چلوں، آپ کے چینل کی وساطت سے، وہ کہ میں نے اسمبلی میں کے فلور پہ بھی یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 9 سیٹیں ملی ہیں قومی اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں ان کی 58 سیٹس ہیں جو عوامی طور پہ ان کو ملی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کراچی کے اندر 22 میں سے 20 سیٹیں جیتی ہے. سندھ کے اندر جو پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہاں ہم جو ہیں وہ 35 سیٹ جیتے ہیں. وہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. ہمارا مینڈیٹ چھین کے جو ہے ہمارا ابھی لاکھ ووٹ سے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا، ہم نے تمام تر رکاوٹوں، فسطائیت، ظلم، جبر، چادر، 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ہمیں گولیاں سیدھی ماری گئیں، ہمارے شہید ہوئے. اس کے بعد بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ، عمران خان کی فلسفی کے ساتھ، عمران خان کی رہائی کے خلاف. دیکھیں جی، گولیاں تو ہمیں ماری گئی ہیں، ہمیں شہید کیا گیا ہے. ہمارے تقریباً کوئی 57,000 ورکرز کو جو صرف خیبر پختونخوا کے پکڑے گئے ہیں جی. ابھی تک کافی لوگ مسنگز ہیں، اور ابھی تک 57,000 جو ورکرز ہمارے پکڑے گئے تھے، جو یہ نومبر میں ہم نے کیا تھا، 26 نومبر کو گولیاں ہمیں ماری گئی تھی، جو ہمارے شہید ہوئے تھے جی. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں شادی ہی نہیں ہے جی. آپ کے کیمرے کی تصویریں بنا کے آپ پھر رہے ہیں، لاشیں ہیں، جنازے ہوئے، لوگ ان کی کلخانیوں پہ گئے، ان کی قبروں پہ گئے، لیکن کچھ لوگ ان کو پھر بھی نہیں مانتے. آپ کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ 12 لوگ شہید ہوئے، باقی کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت بتاتی نا اگر 57 شہید ہوئے یا زیادہ شہید ہوئے. اس میں خیبر پختونخوا کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 57,000 نہیں، سوری 5,700 سوری میں کریکٹ کرتا ہوں، 5,700 ورکرز کو گرفتار کیا گیا خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے خیبر پختونخوا کا دے سکتی ہے نا جی، کہ جو خیبر پختونخوا کے شہداء ہوئے، اگر سی ایم صاحب نے یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ آپ کو ڈیٹا دیا ہے تو انہوں نے تو اپنا دیا ہے. پھر پنجاب میں بھی ہے، پھر سندھ کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، گلگت کے بھی ہیں، اسلام آباد ٹیریٹری کے بھی تو ہیں نا جی. ان کا ڈیٹا بھی تو ہے نا جی. ابھی تک جو لوگ مسنگز ہیں اور ان کے جو کیسز چلے ہوئے ہیں، ان کی FIR لانچ نہیں کی گئی، تو جو ہیں وہ ہماری پارٹی نے اور جو ان کے ورثاء نے جو اپنے کیسز کیے ہوئے ہیں، اور ان پہ بھی پریشر کر رہے ہیں جی کہ آپ کیسز نہ کریں.
سناؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ بڑی تنقید ہوئی، خاص ثانیہ سوات پر، لیکن دوسری طرف ثانیہ پاک پتن بھی ہوا ہے، وہاں 20 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کا نہیں بتایا گیا، ڈیٹا نہیں فراہم کیا گیا. پاک پتن میں جو بندے شہید ہوئے اسپتال میں جو بندے مرے ہیں، ہاں تو اس پر جو پنجاب حکومت کی جو نیلی تھی اس کو چھپا لیا گیا ہے، یا اس کو صرف سوشل میڈیا کے حد تک چل رہا ہے، کہیں میڈیا پہ بھی اس طرح نہیں آ رہا جس طرح خیبر پختونخوا کا ایک ثانیہ ہوا ہے، آتف سے آفت آئی ہے، قدرتی آفت سے وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پنجاب میں جو واقعہ ہے اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا؟ نہ لوگ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سردار صاحب نہیں، سردار صاحب ہم تو بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوریج کوئی نہیں کر رہا. میں نے شروع میں کہا یہ مارشلا پلس ہے، کچھ چینلز پہ کوئی خبریں چلانے ہی نہیں دیتا. آپ جناب دیکھیں کہ اس میں جو ہے آپ کے بڑے سیزنڈ اور پاکستان کے مانے ہوئے جو اینکرز کو انہوں نے آف ایئر کر دیا ہے جی. آپ کے سامنے ہے. میں کس کی مثال لوں؟ کن کن کو گولیاں ماری جو آپ کے سامنے ہے جی. ابھی یہ جو پیک ایکٹ لگایا گیا، 26 امینڈمنٹ کی گئی، آزادی اظہار رائے چھین لیا گیا، آپ کا جو 26 امینڈمنٹ کر کے جو ہے مرضی کی وہ جو سسٹم لگا دیے گئے جی. دیکھیں جی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو پٹیشن کی ہوئی سردار صاحب کہ اپنے مختلف علاقوں سے ٹرانسفر کر کے، یار یہ عدلیہ ہے، یہ سرکاری اہلکار تھوڑے ہیں جن کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی جی. یہ تو ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹری میں ہیں جی. پنجاب ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پنجاب کی ٹیریٹری میں جو ان کے بینچز ہیں جا سکتے ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ ہے، بلوچستان کی ہے، سندھ کی ہے. یہ کہاں کا قانون ہو گیا جی کہ آپ پورے پاکستان کے ججز کو اٹھا کے اسلام آباد میں بٹھا دیں کہ وہ خوددار، وہ غیور، وہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرنے والے، وہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہونے والے غیور ججز جو کسی کے خلاف نہیں ہیں، وہ تو آئین کے ساتھ ہیں. ان کا راستہ روکنے کے لیے کہ وہ انصاف نہ کریں، انصاف پہ فیصلے نہ کریں، یہاں بازو مروڑا جا رہا ہے، یہاں لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کے بزنس بند کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے سردار صاحب کہ کتنے عرصے سے خان کا کیس نہیں لگا رہے جی. سر لاسٹ میں ایک دفعہ کیس لگتا ہے تو پھر ڈیٹ جو ہے کہتے ہیں فلاں جج نہیں آیا جی. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ سیاسی جو قیدین ہیں ان کے ساتھ آپ کا لاسٹ عمران خان صاحب سے 6 ماہ پہلے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، اس سے پہلے 3 ہفتے پہلے میری بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس کا پھر آپ کی بات درست ہے کہ ابھی نہ کیس لگ رہا ہے اور نہ ہی سماعت کوئی ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اور تاخیری عربے زمائے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ جیل سے خود لیڈ کریں گے، پارٹی کی تحریک شروع کریں گے ملک بھر میں، تو اس کے بعد ان کے کیسوں کو تاخیری عربوں سے جو ہے حکومت نے روک دیا ہے، تو یہ سلسلہ کیوں شروع؟ اور آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی تھی لاسٹ جو آپ سردار صاحب؟ ہماری تو 17 جولائی 2024 میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، غالباً اس کے بعد ایک آدھی ملاقات ہی ہوئی ہے جی. تو خان صاحب بڑے ڈٹرمنٹ تھے الحمدللہ، بڑے حشاش بشاش تھے، بہت بڑا فائٹر ہے، ایمانی طاقت سے جو ہے وہ اسپرچولیزم کی حدوں کو چھو چکا ہے جی. کہ بظاہر تو خان صاحب کی جو پیرنٹلی یہی تو 72-73 سال کی ہے، لیکن ظاہری طور پر مجھے وہ 40 سال کا لگ رہا تھا جی. اتنا فٹ، ڈٹرمنٹ ہر لحاظ سے. اور جو میں نے جو سب سے یہ بات دیکھی، ملک، قوم اور پاکستان کے بارے میں بڑا متفکر تھا. ایک عام غریب آدمی، مزدور، کسان، ریڑھی والے اور جوان کے بارے میں بڑا فکر مند تھا کہ پاکستان کی جو یہ یوتھ ہے وہ تقریباً 70% ہے، ان کے فیوچر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور پاکستان بڑا عوام جو بڑی ریزیلینٹ عوام ہے اور یوتھ پہ مبنی ہے، ان کو اس کو دیکھ رہے تھے. خان تھوڑے سے متفکر بھی تھے کہ جو موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان میں نہ کوئی ول ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کا کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ ایجنڈا ہے. ان میں کوئی عوام کو مسائل حل کرنے کی ان میں استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. کب تک ڈنڈے کی زور پہ سردار صاحب، ڈنڈے کے زور پہ، مرچلاؤں کے زور؟ کیا پہلے ملک میں مرچلا نہیں لگی ہیں سر؟ میرے ملک کے حالات خراب ٹھیک کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی اکانومی ٹھیک کیوں نہیں ہوگی جی سر؟ جو لوگ یہ بیٹھ کے میں آپ کے وساطت سے ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، ان کو میں جہاں میرے سے مرضی مناظرہ کر لیں میں ان سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں.
لوگ یہ کہتے ہیں، ہم تو بس پیدا نہیں ہوئے تھے جنرل ایوب خان کے رجیم میں، کہ جنرل ایوب خان کے آنے سے انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہوئی، پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں انداز میں آیا. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کیا ہوا جی؟ ہم سپر پاور، ہم اٹامک پاور بھی ہیں، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا کی 7ویں بڑی فوج بھی ہے، 25 کروڑ عوام کی ریزیلینٹ عوام بھی ہے، لیکن آپ سوئی، آپ دھاگا چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے حالات یہ ہیں کہ سپر پاور، اٹامک پاور ہونے کے باوجود سردار صاحب ہم IMF کے گھٹنوں میں جھکے پڑے ہیں. ہم جو ہے ہم نے ہر چیز جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں اپنی پلاج کر کے جو ہے وہ ہم ان سے لون لے رہے ہیں جی. تو یار دیکھیں کیا آپ یہ جو موجودہ حکومت، ان کا کیا ویژن ہے؟ کیا جو یہ انٹرپرائزز ہوتی ہیں، اسٹیٹ انٹرپرائزز، جسے SOEs کہتے ہیں، جس میں اسٹیل مل ہے، جس میں PIE ہے، جس میں آپ کی ریلوے ہے اور باقی کافی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کا نیپرا ہے، آپ کی یہ ہے، کیا وہ ان کے جرمانے ختم ہو گئے؟ آپ کا بجلی کا جو ہے وہ آپ کے کتنے آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کا گیس کا کتنا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کا کتنا سرکولر ڈیٹ ہے، آپ پہ پتہ ہے کتنے آپ پہ قرضے ہیں جی، کتنے قرضے چڑھے ہوں گے جی. پرانی میں آپ کو بتا دوں سردار صاحب، میں نے کہیں رپورٹ پڑھی تھی کہ جب پاکستان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پہ اگر ڈھیروں میں ہم شکر لے کے نا جی، ڈھیروں میں اگر قرضے دیکھیں نا تو مینار پاکستان سے اوپر ہمارے قرضوں کے وہ نوٹ جاتے ہیں جی. تو ہر جو پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کروڑ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. لون تو اس نے لیا نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کے للے تللے ہیں، ان کی نہلیاں ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، نکمے پن ہیں. آپ دیکھیں نا بجٹ پیش ہوا ہے یار، دیکھو آپ کا جو آپ کی کون کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی 44% جو پاکستان کی عوام ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے. دس مین ٹو سے کہ پاورٹی لائنز کی ڈیفینیشن یہ ہے سردار صاحب کہ وہ ایسا شخص جو $3 ڈیلی کماتا ہے، تقریباً 1000 روپیہ، 1000، تو وہ آپ کی ڈیلی آمدن 1000 روپیہ نہیں ہے. پھر جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے وہ، میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو یہ ان کی اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 58% آپ کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو گئی ہے. پھر جو خان صاحب کے رجیم میں اپریل 22 میں جو ایک چیز آپ کے نوٹ کی قیمت 100 روپے تھی وہ آپ کا نوٹ 60 روپے کا ہو گیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں آج کے ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں کہ ہم نے جی سیلری 10% بڑھا دی ہے اور 7% ہم نے جناب جو ہے وہ پینشن بڑھا دی ہے. تو بھائی جب آپ نے یہ بڑھائی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا ہے جی، آپ نے لیوی ٹیکس لگا دیا ہے، پیٹرول ہی مہنگا کر دیا جی سر، پیٹرول وغیرہ بھی مہنگا، پیٹرولیم بھی کر دیا ہے. یار امیر کے لیے لینڈ کروزرز، بڑی بڑی گاڑیاں، پرتعیش مرات آپ نے وہ تو سستی کر دی ہیں، اور غریب آدمی جو یہ IPP اور بجلی مہنگے کے بل برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے جہیز بیچ کے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیاں اپنی جہیز بیچ کے، اپنے بچے بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کرنے مجبور ہیں. برین ڈرین آپ کا ہو رہا ہے. آپ کے 3 ملین لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، بلین آف ڈالرز کا آپ کے یہاں سے فلائٹ آف انویسٹمنٹ، فلائٹ آف کیا کہتے ہیں منی ہوا ہے جی. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے فگر دیے تھے کہ اگر ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے باہر اور اس کے اگر 40 لاکھ روپیہ بھی لے خرچہ آتا ہے لے کے جاتا ہے، اگر آپ 30 لاکھ سے ملٹیپل کتنا بنتا ہے جی 48 ارب ڈالرز بنتا ہے. تو آپ کتنے لے رہے ہیں لون؟ 7 ارب ڈالر کے لیے آپ، ہم سرائکی میں کہتے ہیں گھیسیاں کر رہے ہیں، گوڈے پڑ رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں اور جناب لون لے رہے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. اور کب سے اچھا یہ جو کہتے ہیں یہ کب سے حکمران ہے سر؟ پچھلے 53 سال حکمران کون ہے؟ یہ 2 پارٹیاں سر، یہ 2 پارٹیاں یا مارشل لا والے. عمران خان کو تو شریف آدمی کو 3.5 سال کا وقت ملا ہے، 3.5 سال والے کو مارتے ہیں. 3.5 سال کمپیریزن دیں نا سر کہ عمران خان کے دور میں تو آپ کو ہیلتھ کارڈ بھی مل رہا تھا،
عمران خان کے دور میں آپ کو غریب یتیم مساکین کو احساس کارڈ بھی مل رہا تھا. عمران خان کے دور میں پناہ گاہیں بھی تھیں. عمران خان کے رجیم میں غریب لوگوں کے لیے جناب وہ پاکستان پروگرام شروع کر رہا تھا. یوتھ کے لیے جو خان نے 7 بلین 70 ارب پہ دیا تھا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, اور کورونا بھی تھا. اس کے باوجود زر مدلہ کے ذخائر کہاں گئے, آپ کی جو معیشت کہاں گروتھ کر رہی تھی, زمیندار تھا. اب دیکھیں زمیندارہ جو 70% لوگ زمیندارہ کرتے ہیں, آپ نے یار گندم کہاں سے منگوائی ہے؟ خدا کا خوف کرو, کیڑے مار گندم منگوائی ہے, جنگ لگی ہوئی ہے. وہاں آپ نے گندم منگائی ہے 500-700 ارب روپے کی, اور آپ نے کاشتکار کی پنجاب سے گندم نہیں خریدی. آپ 200 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. وہاں پہ 2000 ارب کا پنجاب میں کوئی پرسان حال نہیں. میں کل میں گیا ہوں سردار صاحب, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں موبائل ٹھیک کروانے گیا. میں نے کہا بیٹا کیسے حالات؟ میں کہا انکل بڑے برے حالات ہیں. کیوں؟ گاہک ہی نہیں آ رہا. کیوں؟ وہ گاہک آئے, قوت خرید ختم, 58% ختم. 70% لوگ آپ کی کہاں رہتی ہے؟ دیہاتوں میں. ان سے آپ نے پرچیز نہیں کی. گنا زیرو, کاٹن زیرو, گندم زیرو, مکئی زیرو, آپ کے معیشت زیرو. وہی لوگ کاشتکار 70% دیہات میں رہنے والے آپ کی مارکیٹ میں خریدنے کے لیے آئیں گے. وہ آپ کی جو بہت بڑی فیکٹریاں تھیں جنہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر لانے تھے, وہ آپ کی جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے. ترقی کیسی ہوگی؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین, یہ تھے ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب جو کہ ہمارے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو سچ کی تلاش GN+ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.